مطلب ہمیں ملے گی تو ہم جتنا ہے ایک کیڑی پڑ جاتی ہے، سونڈی سی ہے وہ اس پہ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے فصل خراب ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورسن، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ کا ہوسٹ راشد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھل کا بھائی۔ تو آج کل کیا مصروفیات جو ہے نا، ایسی ہی کچھ میری بھی بنی ہوئی، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کافی جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ وہ جیسے بار بار میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس وبا سے بچیں، تو کافی ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے آنکھوں کی، تو کافی اس میں جو ہے نا بچے بھی ملوث ہیں، بچے کو بھی، اور یہ بیماری جو زیادہ تر پھیلتی ہے وہ بچوں میں زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے نا، تو بچوں میں اکثر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ جو بچوں کو جو ہے نا بچائیں اس بیماری سے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا ٹھنڈے پانی سے، بالکل فریش پانی سے، تازے پانی سے ان کی آنکھیں تقریباً دن میں 2 بار تو ضرور دھوئیں۔ تو عرق گلاب جو خالص بالکل عرق گلاب ہے وہ استعمال کریں، اس سے بھی تقریباً جو ہے نا کافی ایک تو یہ بیماری جو ہے نا عرق گلاب کی وجہ سے، یہ سنت رسول بھی ہے، تو اور بھی کافی اس میں شفا بھی ہے، تو کافی اس سے جو ہے نا محفوظ ہو جائیں گی بچوں کی آنکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کریں گے تو کافی بچے جو ہے نا اس سے کافی 25% اس کے جو ہے نا امکانات جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس بیماری کے۔ جی، تو جیسے میں نے بات کی تھی نا موسم کے حوالے سے، تو موسم کی صورتحال کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تقریباً صبح 2 بجے سے تقریباً 7 بجے تک تو مکمل بارش ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری جو آگے لوسن وغیرہ، برسیم وغیرہ کی کافی جو ہے نا گھاس وغیرہ کی وہ مکمل ہم تو نہیں بو سکتے، کیونکہ 1 ہفتہ لگے گا ہمیں جو ہے نا یہ زمین خشک کرنے میں۔ تو جب تک زمین خشک نہیں ہوگی تو ہماری جو کافی جو گھاس وغیرہ کو جو ہے نا یہ 1 ہفتہ سے تقریباً 10 دن لگیں گے اس کو جو ہے نا خشک ہونے میں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں اپنے تقریباً یہ ہمسایہ بھی ہے اور کزن بھی ہے، اس کے مطلب زمین کے ہماری زمین ساتھ ہی ہے نا، تو یہاں میں آیا ہوں، تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہل چلا کے جو ہے نا کافی زمین خشک ہو جاتی ہے۔ جو ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو آپ وہ جو کیا کہتے ہیں اس میں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کافی جانوروں کا جو گوبر وغیرہ جو ہے نا یہ نیچرل کھاد بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو کزن ہے وہ جو ہے نا اس میں کافی یہ محنت مشقت کا کام ہوتا ہے۔ کافی شہروں میں بالکل جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ بس بیج ہم نے جو ہے نا وہ پھینک دیا اور اس پہ ہل چلا کے جو ہے نا بعد میں فصل کاٹ دیتے، نہیں، ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ اس میں کافی جو ہے نا محنت مشقت کا کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب تک یہ جو نیچرل کھاد ایک دانہ مکمل جو ہے نا یہ ہم اس کو بکھیریں گے نہیں تو یہ بالکل جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ تو بیج بھی سڑ جاتا ہے، فصل بھی جو ہے نا بالکل گل سڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کی گرمائش اتنی ہوتی ہے۔ اور یہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو زمین کو بالکل ہی جو ہے نا یہ بھربری اور کافی جو ہے نا زمین کو نرم رکھتا ہے، کہ اس کی جڑ جو ہوتی ہے نا فصل کی وہ بآسانی جو ہے نا زمین میں پھیل سکتی ہے۔ جب اس کی جڑ آسانی سے پھیلے گی تو صاف ظاہر ہے اس ویسی پرورش ہوگی، ویسی ہی فصل کو جو ہے نا کافی اچھی خاصی آمدنی مطلب ہمیں ملے گی۔ تو ہم جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں ملے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ محنت کیسے لئیے، تو ہمارا کزن جو لگا ہوا ہے، تو آپ یہ چھوٹا سا جو ہے نا پلاٹ ابھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، تقریباً اس پہ بھی تقریباً ان کا جو ہے نا 2 ہفتے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس جیسے بیج کو بکھیر دیا اور ہل چلا کے جو ہے نا بعد میں فصل کاٹنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، کافی محنت مشقت کا کام ہے۔ تو میں بات کروں گا یہاں پہ جو ہے نا میرے کزن بھی ہیں محسن بھائی، جن کے پہلے بات ہوئی تھی نا، تو ان سے پوچھیں گے، وہ ڈرائیور بھی ہیں، ان کو مکمل جو ہے نا ریاض بھائی سے بات ہوگی کہ ان کے کیا جو ہے نا اس کے زراعت کے حوالے سے ان کا کیا تجربہ ہے۔
جی تو جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ میرا کزن ہے ریاض بھائی، ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا آج کل موسم کے حوالے سے جو ہے نا ان کے کیا رائے ہے، کیا مطلب ہے موسم کے حوالے سے، اور دوسری بات ان سے انفارمیشن لیں گے کہ مکمل جو ہے نا یہ پولوشن کے حوالے سے برسیم کے حوالے سے نا تو یہ کیا بیچ رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے موسم کے حوالے سے کہ ان کے موسم جو ہے نا گھاس کا یہ لوسن وغیرہ کا موسم تقریباً کتنا اور رہتا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ریاض بھائی ہیں، ریاض بھائی سے پوچھتے ہیں، ریاض بھائی یہ کون سی آپ گھاس وغیرہ مطلب بو رہے ہو اس کے جو ہے نا؟ السلام علیکم ویور، یہ چونکہ موسم سرما کے جانوروں کے لیے جو چارہ ہے اس کی کاشت کا موسم ہے، اب ہم اس کی کاشت کریں گے۔ تو اس میں عام طور پہ دو قسم کی ہم گھاس جو ہے نا زیادہ تر اس کی کاشت ہوتی ہے، ایک کو برسن کہتے ہیں اور ایک کو لوسن کہتے ہیں۔ تو لوسن جو ہے وہ اس کی فصل دیر پا ہوتی ہے، اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کو سالانہ بھی کہتے ہیں، وہ کئی سالوں تک متواتر ہوتا رہتا ہے، اور برسن جو ہے یہ اس کو ششمائی فصل کہتے ہیں، یہ اپریل میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو سردیوں میں زیادہ تر اس کو ہی جو ہے نا لوگ کاشت کرتے ہیں اور زیادہ تر اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لوسن بھی کاشت کرتے ہیں اور برسن بھی۔ ہم اس کو برسن کو کاشت کر رہے ہیں اس کی اس بنا پہ کیونکہ پچھلے سالوں میں اچانک جب سردیوں میں کوہر پڑ جاتا ہے تو لوسن کی فصل خراب ہو جاتی ہے، یا جیسے ہی پھر موسم چینج ہوتا ہے فروری مارچ میں جیسے موسم چینج ہوتا ہے وہ دن جو ہوتے ہیں وہ فصل کے گروتھ کے ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں لوسن کو جو ہے ایک کیڑی پڑ جاتی ہے، سونڈی سی ہے وہ اس پہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے فصل خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں تو برسن کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ برسن کو ایک تو وہ سردی جو کوہر ہے وہ بھی خراب نہیں کرتا ہے، تو دوسرا جو لوسن برسن ہے اس پہ وہ کیڑی بھی ہے جو وہ اس کو خراب نہیں کرتی ہے۔ تو اس طرح جانوروں کے چارے میں کوئی دقت نہیں آتی ہے، جو ہے متواتر ایک لگاتار ایک طریقے سے ہمارا جو فصل کا جس پہ ہمارا اندازہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس سے اپنا گھاس جو ہے نا وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جی تو آپ جو ہے نا ریاض بھائی کی بات آپ نے سن لی، ایسی ہی کیونکہ وہ تو کسان ہے نا، بہت بڑے کسان، ان کو جو پتہ ہوتا ہے ہر قسم کا موسم کے حوالے سے ہر چیز سے، تو ان کی اپڈیٹ آپ نے جان لی۔ کیونکہ میں ویسے بھی نا کافی میرے جتنے بھی ولاگ بنے ہیں یہ زیادہ تر شہری ولاگ، سٹی ولاگ بہت کم ہوتے ہیں، دیہاتی ولاگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے خود دیہات سے بہت پیار ہے۔ تو یہ ہمارے کزن تھے، ان کو کافی ان کا تجربہ بھی ہے، ان کا کافی اچھا خاصا تجربہ ہے ان کا جو ہے نا کسان کے حوالے سے، تو کافی زمینوں کے حوالے سے، مکمل فصلوں کے حوالے سے۔ تو ابھی میرے کزن ایک اور بھی ہیں موسم بھائی، جن کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا، تو اس حوالے سے ان سے بات ہوگی۔ تو یہ موسم بھائی میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ٹریکٹر کے حوالے سے، ان کا کیا مصروفیات ہے، ٹریکٹر کی کتنی کمائی کر لیتے ہیں ایک ماہ میں یا ایک سیزن میں، سالانہ کتنی آمدنی ہے ان کی۔ سے میں نے بات کی تھی نا کہ میں محسن بھائی سے آپ کو جو ہے نا مکمل متعارف کرواؤں گا ٹریکٹروں کے حوالے سے، اور تو آج محسن بھائی میرے ساتھ ہیں، یہ میرے چاچو سعید کے بیٹے سکے کزن ہے محسن بھائی، تو ان سے بات ہوگی۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو محسن بھائی سناؤ، یہ آپ نے جو کون سا مطلب ٹریکٹر رکھا اور اس کا مطلب کیا، مطلب آپ کے کیسے اس میں جو ہے نا ذہن بنا کہ میں یہ ٹریکٹر رکھوں، اور اس میں کیا خاصیت ہے؟ یہ میسی 135 ہے 78 ماڈل۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں بہت کم ہیں، تو یہ ٹرالی کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ تو ماشاءاللہ محسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مطلب اس سفر کے لحاظ سے لانگ روٹ پہ آپ جائیں، لانگ ٹریول پہ جائیں، مطلب زیادہ اگر ٹرالی وغیرہ کے لیے اور مطلب زیادہ لانگ روٹ کے لیے نا آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ تو اس کا خرچے کے لحاظ سے مطلب یہ کیسے مطلب فیلنگ آپ کو دے رہا ہے؟ اس کا خرچہ بہت کم ہے، یہ 1 گھنٹے میں یہ جو ہے نا 4 لیٹر ڈیزل جو ہے نا خرچ کرتا ہے، باقی ٹریکٹروں کی نسبت یہ بہت کم خرچ کرتا ہے۔ تو 4 لیٹر سے یہ 15 کلومیٹر کرتا ہے ویسے روڈ پہ، تو یہ ٹرالی کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اگر اس کو پیار سے چلاؤ تو یہ بادشاہ ٹریکٹر مانی جاتی ہے۔ تو پرانا ماڈل ہے، اس کے حساب سے یہ بہت ہے، اچھی فٹنگ میں اپنی اچھی ٹریکٹر ہے، تو ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے نا ذاتی ذمہ داری کے لیے، باقی آپ کے سامنے ہے۔
تو ماشاءاللہ جیسے یہ محسن بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کا جو ذہن جو ہے نا وہ متفق ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ محسن بھائی ابھی ان کی مجھ سے بھی ان کی عمر بہت ہی جو ہے نا مجھ سے کافی چھوٹے ہیں، پھر بھی آج کل انہوں نے اتنا ایک اپنا نام کمایا ہوا ہے، کافی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ٹریکٹروں کی خرید و فروخت کے لیے۔ تو کافی ماشاءاللہ محسن بھائی سے یہ پوچھیں گے کہ محسن بھائی کا یہ بزنس کے طور پہ کر رہے ہیں، پیسے کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، کیونکہ آج کل صاف ظاہر ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بغیر پیسے کے کوئی کاروبار کرے۔ یہ بھی میں پوچھوں گا کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں یا ان کا پہلے شوق تھا، کیسے مطلب ان کا شوق بنا۔ تو محسن بھائی یہ جو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ ٹریکٹروں کا مطلب یہ کاروبار لین دین؟ مجھے نا 3 سال ہو چکے ہیں۔ جب میں نے میٹرک کے بعد مجھے کافی شوق تھا اور ہمارا زمیندار ابھی زیادہ تھا، تو ہم نے نا 50 ایکڑ زمین کاشت کی ہوئی تھی ٹھیکے پہ۔ تو وہاں پہ ہم نا کرایہ والے ٹریکٹر لے کے آتے تھے، ان سے بس کبھی 10 منٹ کبھی 15 منٹ ٹریکٹر کو چلانے کو بیٹھ گیا، تو آہستہ آہستہ مجھے بھی شوق ہونے لگا کہ میں بھی سیکھوں۔ پھر میں اسی طرح سیکھ گیا آہستہ آہستہ کر کے۔ تو اب جو ہے نا میرے دوست ہو یا قریبی ہو ان کو میں نا ٹریکٹر لے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اب ان کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے۔ تو بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس بندے کو کوئی چیز لے کے دے، اپنی طرف سے اس کو اچھی چیز لے کے دے، تاکہ کلیم نہ آئے اور نہ کوئی گلہ نہ بنے۔ جی۔